جی آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ کون ہے جی کون ہے؟ میں کون نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ہوں کردار. میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ یہ انٹرویو آپ کا نہیں ہے، یہ تو عاصم منیر فوٹو لمز پریزیڈنٹ کا ہے. بھائی ایک سیکنڈ. بھائی عاصم منیر اس سے بھی بڑے عہدے پر فائز. جس سے یہ جو تم نے لگایا ہوا ہے نا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. میں اس سے مجھے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا، بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ عاصم نہیں ہیں. ہم نے تو عاصم منیر کو بلایا تھا. یار ایک تو اتنی سخت گرمی باہر اتنی ہے، اور تم ابھی مجھے باہر بھیج دو گی. بھائی کیا تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نہیں آنے والا ابھی. میں بتا رہا ہوں، مجھ سے لے لو. تو آپ اب ادھر ہی بیٹھے رہیں گے؟ ہاں میں ادھر ہی آرام سے سکون میں ایسی چلا ہوا ہے. زندگی میری خوشحال خوشگوار، بیویاں بچے میرے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں. جب تک میری سواری کا بندوبست نہیں ہوتا میں یہیں ہوں آپ کے ساتھ. اچھا چلیں بتائیں، آپ کا تعلق لمز سے ہے یا نہیں؟ تعلق کا مطلب جانتے ہیں؟ جی. واٹ از دا میننگ آف تعلق؟ ریلیشن. آپ لوگ بچے ہیں ابھی، یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب کچھ اور سوال بولو یار، سمجھ نہیں آ رہی مجھے ان کی. اچھا چلیں پھر آپ کا عاصم سے تو ایسوسیشن ہوگی، تعلق رہنے دیں. بھائی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. چلیں آپ لمز میں ہیں ابھی، تو آپ لمز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو جو یہاں پہ فریڈم حاصل ہے. لمز ذاتی سوالات سے پرہیز کرو. لیکن ذاتی سوالات سے پرہیز کرو. اچھا چلیں اپنے بارے میں نہ بتائیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی فریڈم کے بارے میں بتا دیں. آپ کو لگتا ہے کہ طلبہ کو آزادی حاصل ہے؟ ایک تو یہاں کے طلبہ پوسٹر بنا کے پینسل اور پیپر کے اوپر وہ اٹھا کے کھوکے کے اوپر گھوم کے سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. تو ہیں آزادی تو ان سے زیادہ میرے پاس ہے. کیسے؟ اور میں تو فقیر، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، پھر بھی آزادی ہے. آپ کے پاس آزادی کیسے ہے؟ بھائی میں جو ہوں وہ بن کر باہر آرام سے گھوم سکتا ہوں. تو ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، ہم بھی تو اپنے وجود میں آزاد ہیں. بھائی تم لوگ جھوٹے ہو، منہ پہ کچھ اور، پیچھے گالم گلوچ، بدتمیزی، منافقت. سنیے آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. لمز ایک آزاد تعلیمی ادارہ ہے. دیکھیے لمز ایک آزاد تعلیمی ادارہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. لمز ایک آزاد یونیورسٹی ہے. جی بیوٹیفل، مبارک. یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے. یہ تو مجھے پھیلانی پڑے گی بات. نہیں آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے اور میں اس کو دوسروں تک نہ پہنچاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گزارش ہے آپ سے، فون نیچے رکھ. نہیں آپ ہاں کال نہیں عمران، ملا السلام سکتے. علیکم. یہ پتہ چلا تمہیں کچھ؟ صاحب لمز ایک آزاد یونیورسٹی. فون نیچے. فون نہیں مجھے ابھی میں تانیر جنت کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا انہوں نے نام مجھے کیسے پتہ بتایا ہے؟ کہ لمز ایک آزاد یونیورسٹی ہے. یہ بات پھیلا فون دو، بند کیجیے. یہ ٹویٹ کر دو، نہیں ٹویٹ کر کے وائرل کر دو اس کو کہ لمز ایک آزاد یونیورسٹی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میرے ایک دو اور عزیز و اقارب ہیں، میں ان کو بھی بتا دوں کہ لمز ایک ایک فون آزاد کافی تھا، وہ آپ بھی نے نہیں الاؤڈ، اتنی اچھی دوسرا بات کیسے کی کر ہے، رہے ہیں؟ یہ میں دوسروں تک نہیں پہنچاؤں، یہ کیسے ہو نہیں آپ سکتا ابھی ہے؟ ہاں زاہد میاں، ہم بات کر رہے ہیں یار. نہیں ہم یہاں پہ ریڈیو لمز آئے تھے، تو یہ بات پھیلا دو، بتا دو دوسروں کو کہ لمز ایک آزاد یونیورسٹی. فون کاٹتے ہیں، فون کاٹتے ہیں. نہیں یہ تم رکھیے ٹویٹ وائرل کرو، ٹویٹ اپنے وائرل ٹویٹ کرنی پبلک نہیں ہے، پہلے ہی اکاؤنٹ وائرل پہ ہوتی اس رہتی ہے کو یونیورسٹی. چینلوں تک پہنچاؤ. بھائی یہاں پہ تو فون بند بہت کیجیے، فون بند کیجیے. آزاد ماحول ہے. ماشاء اللہ گزارش ہے آپ سے اسی وقت فون بند کیجیے. چلو ہم ناراض ہو رہے ہیں، ویسے ہی برا مان رہے ہیں، پھر بعد میں اس کو براڈ وائرل کاسٹ کر دو، ہو ٹھیک ہے؟ جائے گا. فون بند کیجیے. گھر میں آؤں وائرل نہیں ہو تجھے ماروں گا پکڑ کے، ٹھیک ہے؟ فون بند شاباش. کیجیے. دیکھیے یہ شکر کریں ابھی لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہے، ورنہ دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. ارے بھائی تم ایک تو میں تمہیں مشہوری دے رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے کینسل کروانا یار ہمیں. جائیے. Oh my God, this is so bad. شکر ہے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. پتہ نہیں کون آ گیا تھا. یا سعود ذرا عاصم کو فون لگاؤ، اتنا ٹائم ہو گیا، وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں
ہے, پتہ نہیں کیا انپروفیشنل لوگوں کو سر رتھر نے بلایا. واپس گھر جانا تھا. سوری یار وہ میرا کارڈ گم گیا تھا. وعلیکم گم السلام. کیا تھا؟ روحی نالے میں گر گیا تھا. نالے کے اندر؟ تو اب کیا ہوگا یار ویجیلنس کو 1500 روپے دیے اس اکانومی میں نیا بنانے کے لیے. اچھا. او دیٹس سیڈ. چلیں پھر اب انٹرویو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے لیے چائے رکھی تھی یہاں پہ. چائے؟ او مائی گاڈ, چائے تو وہ پی گیا. اب کیا کریں؟ وہ نو نیور مائنڈ. یہ آئی تھنک پہلے شاید کسی کا رہ گیا ہو. آپ کو ہم ایک نیا کپ لا دیتے ہیں اور پھر ہم سیدھا اسٹارٹ کرتے ہیں. نیا کپ لا کے دیں گے یا چائے لا کے دیں گے؟ نیا کپ تو ہے میرے پاس. سعود چلیں اسٹارٹ کریں پھر. بہت اچھا استقبال کیا ہے آپ نے اپنے مہمان کا. اللہ اور دے, آمین. اب اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. سر وی ریڈی ٹو ریکارڈ. سلام دوستوں اور خوش آمدید ٹو دا لیٹسٹ ایپیسوڈ آف فنکار کا پاکستان ود یور ہوسٹ تانیر جنت فرام ریڈیو لمز. سو آئی گیس وی نیڈ ٹو اسٹارٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ our guest from last week. It was Dr. Nasir and funnily enough جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ بھی اسی کورس کا حصہ تھے جس کورس میں میں سر ناصر سے انسپائر ہوئی تھی. And this person was one of the first people that I thought of when I was planning this show and when I thought کہ آرٹ کو کس طرح دیکھا جائے. I think one of the most important things about art itself is that you can't separate the artist because of the motivations that go behind art. Sometimes ہم اپنے آپ کو اپنے فن میں اتنا ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سے جدا کر دیا جائے تو نہ وہ ہمارے ساتھ انصافی ہوگی اور نہ ہی ہمارے فن کے ساتھ. تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنے مہمان کا تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں, شاید آپ کو پتہ چل جائے کون ہے. دس پرسن primarily works in videography, photography and also graphic design. ان کا فوٹوگرافی سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ جذبہ ہم نوا عشق رہنما کہتے کہتے یہ پریزیڈنٹ آف دا فوٹوگرافک سوسائٹی آف لمز بن گئے ہیں. تو ان کی جو ایفرٹس ہیں اسپیشلی اوور ہیئر آن کیمپس ہیو بین ریکگنائزڈ not only by the students but also the higher administration, and I think that's a testament for how much this person is really devoted to their craft. تو اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا تو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتے ہیں. ان کا نام سٹارٹ ہوتا ہے عاصم سے, اینڈ ہوتا ہے منیر سے. تو آئے ملتے ہیں عاصم منیر سے. السلام علیکم عاصم, ہاؤ آر یو؟ السلام, اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمد للہ. پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ نے اتنا ٹائم نکالا. دیر واز اے لاٹ آف پلاننگ دیٹ وینٹ ان ٹو دس ایپیسوڈ, سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ آؤٹ. تو میں نے تو اپنا ایک چھوٹا سا پروبیبلی انسفیشینٹ تعارف کرا دیا آپ کا, بٹ اف دیر سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو لیٹ آور آڈینس نو اباؤٹ یو, ٹیک اٹ اوے. میرے خیال سے تعارف کی اتنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب احساس نہیں ہوا کبھی یہ تعارف ایسا کبھی ملے گا, کیونکہ شروع سے زندگی میں ٹرائی کی کافی چیزیں, لیکن لائف ہیز بن اے سیریز آف اپس اینڈ ڈاؤنس اینڈ لائف جنرلی از. لیکن آج ادھر بیٹھ کے اور اتنا اچھا اپنا تعارف سن کے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. اور میں تو بس ایک کردار ہوں, اس سے زیادہ محض کچھ نہیں ہوں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ تھینک یو. ابھی ہم آئیں گے اس کردار والے پوائنٹ پہ. سم تھنگ دیٹ ریئلی یو نو کیچز می اینڈ انٹرسٹس می اے لاٹ. لیکن ہم شروعات کرتے ہیں آپ کے کرافٹ سے, اور آپ کا جو پرائمری موڈ آف ایکسپریشن ہے وہ فوٹوگرافی ہے, اینڈ دین دیر از آلسو ویڈیوگرافی, سینیماٹوگرافی, گرافک ڈیزائن, آل آف دیٹ.
تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کا جو تصور ہوتا ہے، جیسے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کچھ ادیب ہوتے ہیں وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں، کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں دے سٹ ان فرنٹ آف اے کینوس اینڈ اٹ نیچرلی کمز ٹو دیم. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کا آرٹسٹک ایکسپریشن ہے اینڈ دا موڈ آف اٹ، یہ کیا ایک شعوری عمل تھا یا لاشعوری عمل تھا؟ ڈڈ یو ہیپن ٹو اسٹمبل اپان دیز موڈز آف کمیونیکیشن یا ڈڈ یو انٹینڈ ٹو ڈو دس؟ اچھا، تو اس کے پیچھے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. میں نے نا 11th گریڈ کے اندر پیسے پوسے جمع کر کے نا عیدی شیدی اکٹھی کر کے، ہوتا ہے نا وہ پاکٹ منی ملتی ہے تو جمع کرتے ہیں، تو میں نے بنایا تھا گیمنگ پی سی فل. میں نے اس کے اوپر رج کے کوئی 2 سال میں نے نا گیمز کھیلیں، انجوائے کیا فل. اب 2 سال بعد نا اس کا گرافکس کارڈ خراب ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کس طرح وہ خراب ہوا، لیکن وہ خراب ہو گیا اور میں نے اس کو ٹھیک کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن اٹ ڈائڈ اینڈ آئی کوڈ نو لانگر پلے گیمز آن اٹ. تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمپیوٹر میں نا بھائی نے انسٹال کیا ہوا تھا ایڈوب پریمیئر پرو. اینڈ دین ان رمضان آف 2017 I started watching YouTube a lot, and then I tried to edit one of my first videos. It was basically just a time lapse of my drawing, کیونکہ آرٹ اس وقت تک چھوڑ دی تھی، لیکن وہ ایک ایڈیٹنگ ایپلیکیشن جب ایکسپلور کی تو میں نے کہا چلو ایک ٹائم لیپس بناتے ہیں when I'm drawing something. So I drew a mandala اینڈ کلرڈ اٹ، اور اس کا بس وہ ٹائم لیپس تھا. اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے وہ ٹائم لیپس بنانے میں کوئی 6 گھنٹے لگے تھے. لیکن آفٹر دیٹ اٹ ہیز بین سچ اے بیوٹیفل جرنی ویئر دس میڈیم ہیز الاؤڈ می ٹو کنیکٹ ود نیچر، کنیکٹ ود دا سراؤنڈنگز اراؤنڈ می. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے when you are able to finally notice those tiny details around you. تو that's how my interaction with art and basically photography and videography as a medium started. That's great. تو اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے مینشن کیا آپ گریڈ 11 سے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو اب ہم نے دیکھے جو آپ کے کام میں خاص طور پہ جو آپ کی ویڈیوز ہیں، whether that's a class project or something that you're doing for your own luxury، اور آپ کی گرافک ڈیزائن میں بھی نیکی جسٹ ڈو اٹ، دیر از اے ہیوی ایلیمنٹ آف اردو. تو واٹ میڈ یو موو ٹو دس؟ یا کیا اسٹارٹ سے آپ اردو انکارپوریٹ کرتے تھے، یا پہلے شاید انگریزی کی طرف زیادہ رجحان تھا، یا کوئی بھی اور لینگویج، اینڈ دین یو اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز اردو؟ اچھا، تو آئی گرو اپ ان کراچی موسٹ آف مائی لائف. گریڈ 5 میں میں کراچی شفٹ ہو گیا تھا. تو کراچی میں نا صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم اسکول جاتے تھے، حالات اس وقت خراب تھے تو ہم اسکول جاتے تھے، پھر واپس گھر آتے تھے اور کہیں نہیں جاتے تھے، بس شام میں فٹ بال کھیلنے چلے گئے. تو وہ پورا وقت جو تھا نا، وہ ایک تقریباً جو ہماری سوسائٹی تھی اس کی آئسولیشن میں ہی گزرا تھا. اور وہاں پہ کوئی اس طرح میڈیم کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی آرٹسٹک میڈیم آس پاس نہیں ہوتا تھا جہاں سے کوئی انسپریشن ملے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑے ہوئے، سوسائٹی دیکھنا شروع کی، دیواریں دیکھنا شروع کی. دیواروں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے میری آرٹ کے اندر، کیونکہ دیواروں پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ صرف لکھا نہیں ہوتا، دیواریں بول رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ سوسائٹی کی سائیکالوجی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے، سوسائٹی کے انٹلیکچوئل لیول کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ آبزرونگ والز، اور جیسے جیسے میں نے دیکھنا شروع کیا، کراچی میں تو ویسے ہی وال چاکنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو پولیٹیکل سلوگنز، ریلیجیس پوسٹرز، پولیٹیکل پوسٹرز، اردو کے اندر اشتہار، اور کافی زیادہ ان چیزوں کے اشتہار جو کہ یہاں پہ جن کا ذکر کرنا موضوع نہیں ہوگا، لیکن اٹ اسٹارٹیڈ ٹو انکارپوریٹ دس ایستھیٹک انسائڈ می کہ یار یہ تو ہماری لینگویج ہے جس کو دیواروں پہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور میجر چنک آف آر پاپولیشن انڈرسٹینڈز دیز. کوئی وجہ ہے کہ لوگ وہ اشتہار دیواروں پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو عام عوام ہے وہ ان اشتہاروں کو سمجھتی ہے، اور اسی میڈیم کے سے سمجھتی ہے، دیواروں کے ذریعے ہی سمجھتی ہے. تو اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہو وہ بھی دیواروں کے ذریعے کہا جا رہا ہے، اگر کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی کے حق میں نعرہ لگانا ہو وہ بھی دیواریں ہی لگا رہی ہیں. لکھا تو کسی اور نے ہوگا لیکن نعرہ دیواریں لگا رہی ہیں.
تو وہ ایک پورا ایک ایستھیٹک جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ انٹرنلائز کرنا شروع کر دیا میں نے. اینڈ آئی تھنک کراچی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود اٹ, بیکاز کراچی وائل آئی واز گروئنگ اپ ان کراچی کافی زیادہ پولیٹیکل سینیریوز چینج ہوتے رہے تھے. پورا مطلب جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا اس کی وجہ سے میں نے کراچی کو شیپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان ٹائمز میں. کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول سے باہر, اسکول اور گھر, پھر دین ان او لیولز وی اسٹارٹیڈ ٹو لائک گو آؤٹ فار ادر تھنگز ایز ویل, دوستوں کے ساتھ کبھی چلے گئے. لیکن پھر جب اے لیولز میں آئے پھر اور زیادہ باہر نکلنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک جو ٹائم گزرا تھا نا کراچی میں, دیٹ شیپڈ مائی ایستھیٹک سینس اے لاٹ وین اٹ کمز ٹو اردو. تو پھر دیواروں کے صرف کان نہیں, زبان بھی ہوتی ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. Even though a good part of my life I spent in Lahore also, and there's a lot of graffiti art over here. میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا تھا کہ it's a medium of communication also, but that's very interesting, and that's also I think very eye opening کہ اپنی سراؤنڈنگ سے ہمیشہ ہمیں متاثر ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ نے اردو کا ذکر کیا کہ موسٹ آف آر کنٹری ڈز یوز دیٹ لینگویج ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. ہم کوئی ٹی وی پہ بھی شو دیکھ رہے ہوں گے اردو میں ہوگا, لیکن پولیٹیکلی تو اس کی اپنی جگہ ہے. لیکن جو لینگویج کا کردار ہے ان پروناؤنسنگ آرٹسٹک ایکسپریشن, how much do you think that you resonate with that کہ شاید اگر اردو کی وجہ سے آپ کا آرٹ اتنا بڑا, obviously with your effort also, but how much do you think language generally has had an impact on your art following this observation? میرے خیال سے زبان بہت اہم ہوتی ہے کوئی بھی احساس جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اب کافی زیادہ چیزیں یہ ایسی ہیں جو انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. احمد فراز یوز ٹو سے کہ اگر آپ کوئی فار ایگزامپل پوئٹری کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اٹس جسٹ لائک اے فیونرل کارڈ, یو آر ٹرانسپورٹنگ دا باڈی بٹ دا سول اسٹل ریمینز ہیئر. تو کافی زیادہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. اینڈ دیر آر سو مچ انگرینڈ ان ٹو دا کلچر اینڈ ان ٹو دا سسٹم آف دا سوسائٹی کہ آپ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو اس کا میننگ لوز ہو جائے گا. اب جیسے ہم نے اسی کورس کے اندر ایک چیز پڑھی تھی, چھڑکتی چھاؤں. وہ جو درختوں کے بیچ میں سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس سے پھر پتے جو روشنی بلاک کر دیتے ہیں تو اس سے بڑے مزے کے پیٹرنز بنتے ہیں زمین کے اوپر, اور وہ چھاؤں ہلتی رہتی ہے. تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی چھڑک رہا ہے چھاؤں. تو وہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے وچ کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ. مجید امجد پرووائڈیڈ اس دیٹ امیجری اینڈ دیٹ way to express that particular scene. تو میرے خیال سے اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے نا تو زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. ایک اور چیز, ہم ابھی ایک کورس لے رہے ہیں اسلامک ایڈ پوئٹری کا ڈاکٹر آصف افتخار سے, اور اس میں ایک چیز سر نے بتائی تھی کہ بلاغت ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بلاغت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو, ایک تو ہوتا ہے نا بات کو پہنچانا, بلاغت مینز کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں پہنچانا, اور کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں تبھی پہنچایا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے پرفیکٹ زبان ہو, پرفیکٹ سین ہو, پرفیکٹ انوائرمنٹ ہو, تبھی جا کے اسے بڑے مؤثر انداز کے اندر اچھے الفاظ کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے. تو دیٹس ون آف دا ریزنز. میرے خیال سے یہی دو ابھی میرے دماغ میں آ رہے ہیں. بہت زیادہ اور بھی اس کے ریزنز ہیں کہ کیوں زبان امپیکٹ کرتی ہے, لیکن دیز آر the two most important reasons why language plays a huge role when it comes to communication. That's very insightful, and I think it's one of the things that we should always keep in our mind as we perceive our own languages. میں انگریزی میں بول رہی ہوں یا اردو میں بول رہی ہوں, I think یہ دماغ میں بات رکھنی چاہیے. So now we come to our next question. اور آپ نے بتایا کہ آپ کا جو اسٹارٹ تھا with this entire fun وہ ایک ٹائم لیپس سے ہوا, and that is behind the camera, but your hand in front of the camera, I'm assuming. But we've also seen with your work particularly, you do a lot of direction, but you also act a lot. So how do you reconcile your identities behind and in front of the camera? And do you think کہ جب آپ کے پاس وہ creative control ہے behind the camera also, while you're working in front, do you think کہ اس سے quality بہتر ہوتی ہے یا نہیں؟
بڑی شرم آ رہی ہے یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے, لیکن وین یو آر بیسکلی ڈائریکٹنگ سم تھنگ, مطلب میں نے جو چیز نوٹس کی ہے کہ آئی ہیڈ سم تھنگ فار ایکٹنگ ایز ویل. تو میں نے وہ اسٹارٹ اسی طرح ہوا تھا کہ آئی یوز ٹو پٹ مائی کیمرا آن ٹرائیپوڈ and used to film myself sometimes in one of my few first videos which I have now hidden. لیکن تب مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ when you are basically thinking about an idea اور آپ جب کسی سے ایکٹ کروانا چاہ رہے ہوتے ہو تو it's very difficult to perfectly convey کہ آپ exactly کیا چاہ رہے ہو. even though directing has a huge role اس میں کہ آپ کو کسی کو سمجھانی ہے کوئی بات, لیکن when you are working with unprofessional actors تو you need to show them yourself. and when I started realizing کہ I am really good at showing that myself and really good at how things should be depicted and things should be acted out, تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کرتے ہیں تھوڑی سی. اور I try to incorporate snippets of myself in every few of my works here and there. لیکن اتنا بھی اس میں کوئی میجر چنک نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس فن کو بھی نا انکارپوریٹ کرتے رہنا چاہیے. بیکاز وین یو ایکٹ آؤٹ اٹس ایزیئر ٹو نو ہاؤ این ایکٹر فیلز لائک while you are giving them instructions. and when you act for someone else, for example ابھی ایک دو شوٹس میں دوسروں کے لیے بھی ایکٹ کیا, تو جب ان سے وہ بات کنوے نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ جب میں ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو جب میں بھی یہی مسٹیک کر رہا ہوتا ہوں where I am facing this barrier of communication with them, تو کیسا محسوس ہوتا ہے, بڑی اریٹیشن ہوتی ہے for both the director and the actor. تو this thing has helped me a lot to improve my communication with the person who is in front of the camera, and being a director as myself as well when I am basically giving instructions to other people who are in front of the camera. That's very interesting. I think some of the best actors we know have also directed a lot of works. تو primary example سرمد کھوسٹ, وہ اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں لیکن وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئی سی ہاؤ دیٹ میک سینس. تو کوئی سین نہیں ہے اتنا, نہیں لیکن انشاءاللہ ون ڈے, انشاءاللہ ون ڈے. لیٹس سی. تو سو اس کے علاوہ جہاں تک پرسنالٹی کی بات ہوتی ہے تو آئی پرسنلی بلیو کہ ہم اپنے خطے سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں in one way or another, and that defines how we see the world. تو آپ کا تعلق جو ہے وہ گنجیال قائد آباد ضلع خوشاب سے ہے, تو اس زمین نے کہاں تک آپ کا کام امپیکٹ کیا ہے؟ کام تو مجھے نہیں پتہ کہاں تک امپیکٹ کیا ہے, لیکن ایک آئیڈینٹی ضرور دی ہے, اور وہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے نا, کیونکہ میں تین جگہوں میں بڑا ہوا ہوں. میں پیدا ہوا تھا لاہور میں, پھر گاؤں آنا جانا ہوتا تھا, پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے, وہاں سے بھی گاؤں آنا جانا ہوتا تھا, لیکن آئی کوڈ ناٹ ایسوسیٹ مائی سیلف ود ون پلیس. وہ ہم نے پڑھا تھا نا CLCS 1000 میں بھی, آپ ابھی پڑھ رہی ہوں گی کہ وی آر ڈسپلیسڈ بٹوین پلیسز. تو میرا بھی وہی حساب تھا کہ آئی ڈنٹ ہیو ون پرٹیکولر پلیس, آئی واز ڈسپلیسڈ بٹوین دیز 3 places, گنجال, کراچی اینڈ لاہور. لیکن the best part about my homeland is, اور میرا وطن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ it has given me that sense of identity, کہ اب وہاں پہ جیسے پنجابی اور مہاجر اور لوکل جو ہیں وہ سرائکی دونوں رہتے ہیں, تو ان کے کلچرل اسپیکٹس جو ہیں وہ آپس میں مکس ہو کے وہ جو الگ ہی کلچر بن گیا ہے, پنجابی سرائکی اش مکس. تو وہ ایک بڑا ایک اس کے اندر بھی ایک بڑے مزے کی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, ایک بڑے مزے کی سپارک نظر آتی ہے. وہاں کے گیت, وہاں کی موسیقی, وہاں کی شاعری, وہاں کے جو رسمیں ہیں, وہاں کی مطلب جو شادیاں ہیں, دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام وٹ یو سی اراؤنڈ پاکستان. اگر آپ زیادہ مطلب میں نے یہ لمز آ کے بعد زیادہ ریئلائز کی, کیونکہ یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کلچر کو کتنا اون کرتے ہیں, اور میں جو کہ لاہور, کراچی اور ادھر ادھر گھوم رہا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ بھائی میری آئیڈینٹی کیا ہے اور میری زبان کیا ہے. جب میں کراچی گیا تو میں نے سب سے مزے کی چیز پتہ کیا نوٹس کی, کہ
جو سندھی اور پشتون ہیں وہ اپنی زبان کو کتنا اون کرتے ہیں. یس. تو تب مجھے احساس ہوا کہ یار ہمارے پیرنٹس نے تو اتنا کوئی نہیں کیا, کہ کتنی محنت نہیں کی ہمیں اپنی زبان سکھانے میں, پنجابی سکھانے میں. اور ان مائی ریجن کیونکہ سرائکی اور پنجابی دونوں بولی جاتی ہیں تو اتنی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی ہمیں سرائکی اور پنجابی دونوں سکھانے کے لیے. غلطیاں اوبیسلی سب کرتے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ یار نہیں بولو, پینڈو ہیں ہم, یہ پینڈو زبان ہے, نہ بولو, اردو میں بات کرو یا انگریزی میں بات کرو. تو یہ ایک پرسیپشن جو چینج ہوا نا یہاں لمز آ کے کہ نہیں یار دس از آور لینگویج, وی ہیو ٹو اون اٹ. اور دیٹ چینج آئی گیس اٹ واز اے بگ چینج فار می. اور اب میں جتنا ریزونیٹ کرتا ہوں نا اپنے علاقے کے ساتھ ڈیو ٹو مائی لینگویج اینڈ دا بیوٹی آف اٹ, شاید میں اور کسی چیز کے ساتھ اتنا نہ کروں. یہاں پہ لمز میں کافی ہمارے دوست ہیں, بہت عزیز ہیں, ایک ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ صرف زبان کی وجہ سے تعلق ہے. اور جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے علاقے کے سنگیت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹریڈیشنز کے بارے میں, کلچر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, فنکشنز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, فنکشنز کے بارے میں, تو ایک بڑی اپنائیت سی فیل آتی ہے. گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن باتیں نہیں ختم ہوتی. تو شاید یہ سب سے لمبا جواب ہو, لیکن جو علاقے کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے وہ میرے خیال سے سب سے گہرا تعلق ہے. اور اب میں جب بھی واپس, حالانکہ کافی دیر بعد جانا ہوتا ہے, لیکن جب بھی ہوتا ہے تو میں بڑا چیرش کرتا ہوں اس وقت کو. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں یہاں سے بلانگ کرتا ہوں, فخر ہوتا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا, الحمدللہ اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب وہ ریئلائزیشن آئی ہے اور اس چیز کو اون کرنا شروع کیا. تو اب ہم اپنے انفارچونیٹلی آخری سوال پر آتے ہیں, بیکاز آئی ایم ویری مچ انجوائنگ دس کانورسیشن. بٹ بالکل اس انٹرویو کے اسٹارٹ پہ آپ نے بات کی کردار کی, تو آئی نو دیٹ یو سے کہ یو آر اے کردار. یس. تو آپ کی آئیڈینٹی اف اٹس ڈیوائڈیڈ انٹو ملٹیپل کردارز, تو ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ وچ ون کمز آؤٹ وین, and what happens when all of them come together, but more importantly when all of them amalgamate into one? Who is it? Acha, so the thing that I've noticed recently is کہ satire بہت ضروری ہے in a society like Pakistan. اب ہمیں پتہ ہے کہ انور مقصود صاحب اور معین اختر صاحب یہ کرتے تھے, there was a show called Loose Talk, اور اس کا شاید عنصر آپ کو نظر آیا ہوگا شو کے شروع میں. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ ایک کردار ہوتے ہو نا, تو اور جب آپ سیٹائر یوز کرتے ہو, تو یوزنگ سیٹائر آپ مختلف کیریکٹرز, مختلف کرداروں کے اندر جا کے ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج دے سکتے ہو سوسائٹی کو. اور یہ چیز معین اختر صاحب اور انور مقصود صاحب کرتے تھے پہلے, لیکن آئی تھنک اٹ از مسنگ ناؤ. اور ہم سب میں کہیں نہ کہیں میرے خیال سے, میرے نزدیک کوئی کردار ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمیں اپنے دوستوں کو کوئی چیز سکھانی ہو, کوئی بات بتانی ہو, ہمارے جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کوئی بات سکھانی ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ بات کو سختی سے سمجھایا جائے, بات کو نرمی سے اور ایک بڑے مزاحیہ انداز میں بھی سکھایا جا سکتا ہے. اور مزاح اور سیٹائر اور کردار جب مل جاتے ہیں نا, تو پھر میرے خیال سے یہ ڈیڈلی کامبو ہے. پھر کوئی جو ہے نا بچ نہیں سکتا کہ کوئی اچھی بات پہنچانے سے. اور سیٹائر کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ بات سمجھ بھی جاتے ہو اور دوسرا بندہ مائنڈ بھی نہیں کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کسی کو ناراض کیے بغیر ایک میننگ کنوے کر رہے ہو, اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی میرے خیال سے کہ آپ کسی کو ناراض بھی نہیں کیا آپ نے, اور جو بات پہنچانی تھی وہ بھی پہنچ گئی, الٹا آپ نے دوسروں کو انٹرٹین کیا اس سے. تو دس از آئی تھنک کہ چیکس آل دا مارکس آف انٹرٹینمنٹ, کہ آپ نے ہنسایا بھی, آپ نے انجوائے بھی کرایا سب کو, آپ نے میسج بھی دیا اور کسی کو ہرٹ بھی نہیں کیا. تو اسی لیے میرے خیال سے کردار ایک بڑا ضروری ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب سارے کردار مل جاتے ہیں, اور پہلے آپ کا یہ سوال تھا کہ
میں کون سے کردار کہاں پہ استعمال کرتا ہوں اور کیسے. تو یہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے بھائی. اب میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر چوری ہو جائے گا نا آئیڈیا یار. تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اٹس موسٹلی کہ پوری جو اب ہم بیٹھے ہیں, آپ کوئی بہت جینیرک سی بات کر دیں تو میں کہوں گا بیوٹیفل, یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے, یہ تو مجھے پھیلانی پڑے گی بات. تو اس طرح نا موقع کی مناسبت سے کرداروں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جب سب کردار مل جاتے ہیں, میرے خیال سے کردار مل نہیں سکتے. کرداروں کی کے اندر بھی انفرادیت ہوتی ہے. دے آر ویری انڈیویجولسٹک. ہر کسی کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بائی پولر ہوں. اٹس کا مطلب بس یہ ہے کہ آئی ٹرائی ٹو انوالو اینڈ انویسٹ مائی سیلف ان ٹو دیز کیریکٹرز. اور میں جسے کہتے ہیں نا ایک اپنے اوپر ایک خول بنا لیتا ہوں اس کردار کا, اور اس میں بہت زیادہ انویسٹ ہو جاتا ہوں. اور کبھی کبھار اس کی وجہ سے آپ وائرل بھی ہو جاتے ہیں, جو کہ ایک بہت بھی ہو سکتے ہیں, who knows وائرل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اٹس گڈ ٹو فیل وٹ یور کیریکٹرز آر فیلنگ سو دیٹ یو کین ریلیٹ ٹو پیپل آف یور سوسائٹی. اگر آپ ایک گینگسٹر بن رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ایک بڑی سیڈ بیک اسٹوری پتہ چلتی ہے جس کی وجہ سے وہ گینگسٹر بنا ہے. اور وہ تبھی پتہ چلتی ہے اگر آپ اس کے اندر ڈیپلی انویسٹڈ ہوتے ہیں کردار کے اندر. ہیتھ لیجر who was an amazing actor. مطلب جوکر کے لیے جو انہوں نے تپسیا کی جوکر بننے کے لیے, اتنی زیادہ محنت کی اس کردار کے اندر اپنے آپ کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے کہ it had a huge impact on him which eventually led to his death. لیکن دیٹس دا پوائنٹ نا کہ آپ کو ایک ریئلائزیشن شروع ہو جاتی ہے ہونا, اور یو کم ٹو ریلیٹ یور سیلف ود دا پیپل اراؤنڈ یو, ود دا ڈفرنٹ پیپل فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, ایون فرام ڈیسٹیٹیوٹ بیک گراؤنڈس. ہر طرح کے انسان کے ساتھ آپ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ایمپیتھی آتی ہے, اور آپ برائی کو برا سمجھتے ہو, انسان کو برا نہیں سمجھتے. انسان سب ٹھیک ہوتے ہیں, بس ان میں برائیاں ہوتی ہیں یار, ہم سب میں بھی برائیاں. برائی کو جب انسان برا سمجھتا ہے تو پھر میرے خیال سے سوسائٹی میں ایک پازیٹیو شفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. تو یہ میرے خیال سے مختلف کرداروں کا مقصد ہے میرے لیے, اور ایک بڑی خاکسارانہ سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا رہتی ہے کہ اس کو قائم رکھیں. اور ابھی تو ویسے آخری سال ہے, جاب انٹرویو شروع ہو گئے, ابھی تک کسی نے کام وام نہیں دیا یار, پلیز کوئی دیکھ رہے تو جاب دے دو یار. لیکن یہ کوشش اللہ سے دعا ہے کہ بس چلتی رہے اور فن ختم نہ ہو. عاصم ہیں تو کردار ہیں, کردار ہیں تو عاصم ہیں. I guess would it be fair to say that? نہیں, بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. میرے خیال سے ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی, بلکہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر سکوں. بس یہی ہے کہ ساری زندگی سیکھنے کے لیے انسان کو کبھی رکنا نہیں چاہیے. ایک میرے سینئر ہیں, انہوں نے مجھے بھی پچھلے دنوں ہی ایک بڑی مطلب ایسی بات کی ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں نا باتیں ہمیشہ کے لیے, کہ strive to become a Renaissance man. Because a Renaissance man could paint, he could write, he could draw, he could sculpt, he could do everything. So strive to become a Renaissance man. Don't just stick to one thing. Do everything. I think it's more of a thing about, کہ اگر آپ if you try to do everything, you will find different parts of yourself and you can learn new things constantly. اس کے بجائے کہ آپ static position میں رہیں and then ایک ہی پاتھ پہ چلتے رہیں. تو امید ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کے اچھے کردار بن سکیں. آمین. And do something of value which leaves the world a better place than we found it. So before we end, I would like to again thank you so much for taking all the time out and for agreeing to my multiple meetings and for really diving into this head first. تو شکریہ آپ کا. If you have any ending remarks that you would like to tell our audience. نہیں یار, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, دعوت دی,
اور ایون دو ابھی کوئی سین نہیں ہے اپنا, لیکن تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ دس واز ون آف ان مائی بکٹ لسٹ. ویسے تو کوئی بکٹ لسٹ ہے نہیں, رینڈم چیزیں ہوتی رہتی ہیں سینئر ایئر میں, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا آپ کب وائرل ہو جاؤ, کب کچھ ہو جائے, کب گھر سے کال آ جائے, لیکن دس واز ون آف دا تھنگز آئی ایکچولی جینوئنلی لکڈ فارورڈ ٹو. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. It was an honor to host you. So to all our viewers, thank you so much for watching. This was Fankar Ka Pakistan with Tanir Jannat, our guest Asim Munir. Keep happy and keep yourself healthy. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ دیکھو, یہ تمہیں میں نے وائرل کر دیا, یہ دیکھو نظر آ رہا ہے, دیکھ لو, دیکھو تم وائرل ہو گئے.